فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی کالس ہوتی ہیں اور الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت کے جو ہمارے مدنی عالم اسلامی بھائی ہیں ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے مختلف سوالات کے جوابات انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے کے آخر تک شرکت کی نیت کر لیجئے۔ ڈائری قلم اگر ہیں تو وہ بھی اپنے سامنے رکھ لیجئے، اہم مدنی پھول تحریر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداً انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت پیش کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سلسلے میں ہم کالز کو شامل کرتے ہیں۔ جی کالز پیش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امجد علی اتاری ہے، میں پنجاب موڑ کنڈا سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی دکان پہ سگریٹ اور نسوار بیچ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں محمد جنید اتاری عرض کر رہا ہوں، جو جانور حصے پہ دیے جاتے ہیں ان کا جائز طریقہ وہ ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں۔ اگلی کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بکر سے بات کر رہا ہوں، سیف اللہ اتاری۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوست نے ہمارے کو کچھ پیسے دیے تھے، رقم دی تھی ادھاری، اس نے کہا کہ میں واپس آپ کو موڑ دوں گا، اس نے جب جاتا ہوں وہ دیتا نہیں ہے، اس کے ہاں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ مسئلہ یہ ہے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی حضرت کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ امجد بھائی تھے پنجاب سے، دکان پر سگریٹ اور نسوار بیچنے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، شرعاً کیا حکم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا سوال جو ہے وہ سگریٹ اور نسوار کے بیچنے سے متعلق ہے، تو شرعی اعتبار سے ان کی خرید و فروخت تو وہ جائز ہے، صحیح، کیونکہ عمومی طور پر جو ایک عام جو ہے وہ یہ اگرچہ ان کے اندر ایک نشہ ہوتا ہے لیکن وہ نشہ اس حد تک نہیں ہوتا کہ جس پر شرعاً جو ہے وہ حرام کا حکم لگے، صحیح، تو اس لیے فی نفسی ہی ان کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے۔ البتہ ان میں سے سگریٹ خاص طور پر جو ہے وہ مضر صحت ہوتی ہے، صحیح، تو اب کوئی اگر خود نہ بیچنا چاہے کہ ایسی چیز میں نہ بیچوں کہ جو کہ لوگوں کو نقصان کرتی ہے، تو یہ اس کا اچھا عمل ہے، صحیح، لیکن اگر کوئی بیچتا بھی ہے تو وہ گناہ گار نہیں۔ صحیح۔ اسی طرح ہمارے جنید بھائی تھے، جانور کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تھا، حصے وغیرہ۔ جانور کے حصے پر جو ہے وہ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ میرے خیال سے اس کا طریقہ کار جو کہ سنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جانور خرید لیتا ہے اور خریدنے کے بعد وہ کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے صحیح، کہ یہ جانور تم پالو اور اس کی دیکھ بھال، چارہ وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ تم کرو، صحیح، اور جب اس جانور کو ہم بیچیں گے، جیسے قربانی وغیرہ کے مواقع پر جو ہے وہ جانور بکتے ہیں،
تو جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا، آدھا تمہارا آدھا ہمارا. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جانور اگر مادہ ہے اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے تو وہ بچے ہم دونوں کے آدھے آدھے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو شرعی اعتبار سے یہ چونکہ ایک شرکت کی جا رہی ہے، پارٹنرشپ جو ہے وہ کہہ لیں اس کو، اگرچہ اس کو پارٹنرشپ نہیں سمجھا جاتا، کاروبار میں پارٹنرشپ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک طریقے سے شرکت ہے کسی چیز کے اندر کہ شرکت کے بعد جو اس سے نفع حاصل ہو رہا ہے اس میں دونوں افراد شریک بن رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں. تو شرعی اعتبار سے تو یہ شرکت فاسد ہے، اس کی شرعاً جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز کا مالک تو ایک شخص ہے، اس سے جو بھی نفع حاصل ہوگا تو اس کا مالک وہی ہوگا، جو نفع جو ہے وہ جو مالک ہے وہی اس سے حاصل ہونے والے نفع کا بھی مالک ہوگا. سامنے والا شخص تو ایک اضافی چیز کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے یا اس کو جو ہے وہ چارہ دے رہا ہے، تو در حقیقت وہ اپنی طرف سے جو بھی خدمات دے رہا ہے یا جو بھی مادی چیزیں چارے کی صورت میں پیش کر رہا ہے تو وہ اس جانور کا جو ہے وہ ایک اعتبار سے جو ہے وہ شرکت اس اعتبار سے نہیں بن سکتی کہ وہ اس جانور کا جز بن جائے اور اس میں اس کو شریک قرار دیا جائے. تو یہ تو صورت جو ہمارے ہاں رائج ہوتی ہے. اسی طرح یہ صرف اس میں نہیں، مرغیوں میں بھی ہوتا ہے کہ مرغی جو ہے وہ کسی کے پاس رکھوا دی، اب خرید لی شوق میں، جو ہے وہ پالنے کی جگہ نہیں ہے گھر میں، کسی دوسرے کے پاس رکھوا دی کہ چلو یار تم اس کو دانا وانا کھلاؤ، جو انڈے ہوں گے وہ آدھے آدھے کر لیں گے، یا جو مرغی کے بچے ہوں گے وہ آدھے آدھے کر لیں گے. تو اس طرح مختلف چیزیں جو ہے وہ لوگوں میں رائج ہوتی ہیں، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. البتہ انہوں نے پوچھا اس کا جائز طریقہ کار کیا کیا جائے کہ جو ہے وہ شرعاً ہمارے لیے جائز ہو جائے. تو اس کا شرعی حل فقہا نے یہ بیان کیا کہ وہ چیز جو کہ اس کی ملک میں ہے، ایک گائے ہے یا ایک مرغی ہے، مثال کے طور پہ 10,000 روپے کی وہ جو ہے وہ گائے کا جو ہے وہ بچہ ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ اسی طریقے سے اسے دے گا اور پھر یہ آگے اس طرح کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہ اس گائے کا آدھا حصہ جو ہے وہ اپنے اس شخص کو بیچ دے، اس پارٹنر کو بیچ دے جس سے یہ کام رکھوالی وغیرہ کا کروانا چاہتا ہے. جب وہ اسے بیچ دے گا تو اب گویا اس گائے کے اندر جو ہے وہ یہ دونوں افراد آدھو آدھ کے شریک ہو گئے. اب جب یہ شریک ہو گئے تو اس صورت میں یہ اگر بکتی ہے کل کو تو اس کے نفع میں بھی یہ دونوں برابر کے شریک ہوں گے. کل کو اگر اس سے دیگر نفع حاصل ہوتا ہے دودھ کی صورت میں، انڈے کی صورت میں یا بچوں کی صورت میں، تو اس میں بھی آدھو آدھ کے اعتبار سے یہ شریک ہوں گے. لیکن اس صورت میں جو سامنے والا شخص ہے وہ اگر اس کی خیال کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے یا چارہ وغیرہ دیتا ہے تو اب چارہ وغیرہ کے جو ہے وہ اس سے مطالبہ ضرور کر سکتا ہے کہ جب وہ گائے آدھی آپ کی ہے آدھی میری ہے تو جو چارہ میں کھلا رہا ہوں پیسوں کا خرید کر، تو اس کے اندر وہ آدھا آدھا جو ہے وہ اس کا ایکسپینس بھی برداشت کریں گے، اخراجات بھی پھر دونوں ہی برداشت کریں گے. اور جب اس طرح کر لیں گے تو پھر حاصل ہونے والا نفع جو ہے وہ دونوں کے لیے جائز ہو جائے گا. اور جنہوں نے ایسا کر لیا، جو پہلی صورت تھی ناجائز صورت تھی کہ جس کے اندر صرف جو ہے وہ ایک ہی بندے کی جو ہے وہ گائے تھی یا جانور تھا اور سامنے والے کو اس نے دیا کہ آپ جو اس کی رکھوالی کریں، دیکھ بھال کریں، چارہ ڈالیں اور جو نفع ہوگا وہ ہم کریں گے، تو اب یہ شرکت تو ناجائز تھی. اب کریں کیا؟ اب شرعاً حکم یہ ہوگا کہ اس گائے سے، اس جانور سے جو بھی نفع حاصل ہوا، چاہے دودھ کی صورت میں، چاہے انڈے کی صورت میں، چاہے جو ہے وہ بچوں کی صورت میں، یا بیچ کر جو اس کا پروفٹ حاصل ہوا، وہ سارا کا سارا ہے اصل مالک کا جو کہ اس جانور کا مالک ہے. ٹھیک ہے. اب جس نے محنت کی ہے تو وہ کیا فارغ ہو گیا؟ وہ بیچارے نے اتنی محنت کی، چارہ کھلایا، ادھر ادھر گیا، خرچ کیا، اپنی جیب سے خرچ کیا اور محنت ایک وقت لگایا. جانور کو سنبھالنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. تو اب اس کو جو ہے وہ بالکل فارغ کیا جائے ایسا نہیں ہے. شریعت مطہرہ اس کے لیے بھی حق بیان کرتی ہے. جب اس نے محنت کی ہے تو اسے اس کی محنت کا حق ملے گا. وہ کیا ملے گا کہ جب عمومی طور پہ ایسے افراد گائے وغیرہ، باڑے وغیرہ میں، بڑے باڑے وغیرہ میں چونکہ ملازم رکھے جاتے ہیں جو دیکھ بھال وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کو جو اجرت دی جاتی ہے ایک مارکیٹ ویلیو کے مطابق، جو عموماً ایسے افراد کو اتنا کام کرنے پر اجرت دی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو نوکر رکھ لے کہ تم نے میری جو ہے وہ گایوں کو جو ہے وہ چرانا ہے یا ان کی دیکھ بھال کرنی، تو اس کی جو اجرت مثل بنتی ہے، اجرت مثل سے مراد مارکیٹ میں اس چیز کی اتنی قیمت جو بنتی ہے، اجرت بنتی ہے، وہ اس شخص کو دی جائے گی. اب چاہے وہ اجرت مالک کو حاصل ہونے والے نفع سے جو ہے وہ زیادہ ہو، صحیح ہے، ٹھیک ہے، یا کم ہو، تو اس صورت کے اندر اس کو اس کی اجرت مثل جو ہے وہ دی جائے گی. ٹھیک. سیف اللہ بھائی تھے ہمارے، کافی پریشان ہیں، قرض دیا کسی کو واپس نہیں دے رہا وہ، اب کیا کریں؟ اور اس طرح کے کئی ہمارے مسلمان بھائی تکلیف کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں. لوگ جب قرض لیتے ہیں بڑی اس وقت عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں،
لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے نا تو اس وقت اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیں۔ قرض دینا جو ہے، جب آپ کسی کو اچھی نیت سے بغیر سود کے جو ہے وہ مسلمان کی خیر خواہی کی نیت سے اسے اگر آپ جو ہے وہ قرض دیتے ہیں تو یقیناً یہ ایک ثواب کا کام ہے، اور قرض دینے کے بعد اب جو وقت مقررہ طے ہوا ہے جس کے اوپر ادائیگی کرنی ہے قرض لینے والے نے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ادائیگی اس وقت پر کرے، بلکہ وقت سے پہلے کر دے اگر جو ہے وہ اس کی استطاعت کے اندر ہو، تاکہ آئندہ بھی پھر اس کے پاس جو ہے وہ کسی سے قرض مانگنے کی اگر ضرورت پڑے تو کہنے کے لیے کچھ تو جو ہے وہ ایک مقام ہو کہ یار دیکھیں میں نے وقت سے پہلے ہی آپ کو ادا کر دیا تھا۔ لیکن اب عموماً ہمارے ہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اس طرح ٹال مٹول کی صورت آتی ہے وہ یوں آتی ہے کہ قرض مانگا ہی بلا وجہ جاتا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، فضول اخراجات کے لیے قرض مانگا جاتا ہے۔ جب فضول اخراجات کے لیے قرض مانگا جاتا ہے تو وہ اخراجات تو فضول ہو جاتے ہیں، اب بعد میں انکم کے ذرائع جو ہے وہ ناپید ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ان اخراجات کو پورا کیا جائے، اس صورت میں یہ ٹال مٹول کی صورت آتی ہے۔ یا بعض افراد جو ہے وہ کسی کو تنگ کرنے کی خاطر بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو ہے وہ سامنے والے کو جو ہے وہ تنگ کرنے کے لیے اس سے قرض لے لیا اور جو ہے وہ اب اس کو جو ہے وہ دھکے لگوانے ہیں۔ تو ایسا کرنا جو ہے وہ جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا شخص کرتا ہے کہ جس کو استطاعت ہے کہ وہ قرض ادا کر سکتا ہے پھر بھی وہ قرض ادا نہیں کرتا، تو وہ جو ہے اس کا ایسا فعل جو ہے یہ گویا ظلم کے درجے میں آ رہا ہے، وہ سامنے والے مسلمان پر ظلم کر رہا ہے، اور شرعاً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جواب دہ ہوگا، اور حقوق العباد بھی جو ہے گویا کہ وہ تلف کر رہا ہے کہ سامنے والے کا جو حق ہے اس کو جو ہے وہ تنگ کرنا، دل آزاری اور دیگر سارے معاملات کے اندر یہ مجرم ہے۔ لیکن عمومی طور پہ یہ بھی صورت ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا واقعی پریشان ہوتا ہے، وہ قرض نہیں دے پا رہا ہوتا، ہم جو ہے وہ صرف ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ وقت کہا تھا، اس وقت کے اوپر جو ہے وہ آپ دیں، یقیناً اسے وقت پر دینا چاہیے، لیکن اب جب نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس صورت کے اندر شریعت مطہرہ جو ہے وہ اس شخص کو بھی حکم دیتی ہے جس نے قرض دیا ہے کہ وہ کیا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے تو تم اسے مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر وہ اور زیادہ جو ہے وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تمہیں پتہ ہے تم مہلت دو گے پھر بھی وہ جو ہے وہ ادا نہیں کر سکے گا، تم اگر اس کا قرض اس کے اوپر صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو بندہ کے لیے کیا حق میں اس کی بہتر ہے انسان نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خالق و مالک ہے، وہ جانتا ہے رب تعالیٰ کہ بندے کے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم جانو، یعنی تمہیں عمومی طور پہ نہیں پتا کہ اس چیز کا فائدہ کیا ہے، اس کا اخروی جو ہے وہ ثواب کتنا ہے، یا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کیا دینے والا ہے، تو یہ بات تم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی واقعی اس طرح جو ہے وہ شخص واقعی تنگ دست ہے تو ہمیں بھی اس کو مہلت دینی چاہیے، اور اگر بہت زیادہ تنگ دست ہے اور اس کو اگر ہم صدقہ کر دیں، قرض معاف کر دیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ضرور ملے گا۔ حدیث مبارکہ جو ہے وہ اس سے متعلق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ قیامت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اسے نجات بخشے تو وہ تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو قیامت کی سختیاں جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ خوفناک جو ہے وہ اس کا منظر ہے، 50,000 سال کا جو ہے وہ دن ہے، اور لوگ پسینے کے اندر جو ہے وہ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور سائے کی تلاش ہوگی۔ تو ان سختیوں سے ایک نجات پانے کا ذریعہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس کو مہلت دے دیں، یا اس کے قرض کو ہم معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیں۔ تو ہمیں اس چیز کو بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر واقعی سامنے والا حاجت مند ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ قرض کے معاملے میں آسانی دیں اور اس کے ساتھ نرمی کا، بھلا کا رویہ اختیار کریں۔ سیف اللہ بھائی، آپ کو جواب تو مل گیا، اب آپ خود غور کر لیں کہ آپ کا وہ مسلمان بھائی جس کو آپ نے قرض دیا اس کی کنڈیشن کیا ہے، وہ اس وقت کس حالت کے اندر مبتلا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ پریشان ہے تو اگر آپ معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ عظیم الشان اجر آپ کو ملے گا۔ اگر معاف کرنے کی آپ کی اپنی طاقت نہیں ہے، آپ خود مطلب اس پوزیشن میں نہیں ہیں، تو غور کر لیں کہ اگر آپ اس کو مزید مہلت دے دیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے آسانی ہوگی، اس پر بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل اجر ملے گا۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ تو خیر ایک کنڈیشن الگ تھی جس پر ہم نے گفتگو کر لی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ
جو قرض دینے والا ہوتا ہے دروازے پہ آ کر شور مچاتا ہے، گالی گلوچ کا معاملہ ہو جاتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے قرض لیا ہوا تھا اور یہ نہیں دے رہا، لوگ اسے مطلب پریشان کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اصل یہ کہ اب جو ہم نے صورتیں بیان کی کہ ایک صورت کے اندر تو ظلم وہ کر رہا ہے جس نے قرض لیا ہوا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ نہیں دے رہا، گھر میں بیٹھے ہوئے بھی کہہ دیا کہ میں گھر میں نہیں ہوں، صحیح، ٹھیک، تو اب وہ تو ظلم کر رہا ہے۔ اب ہمارے ایسی جو بھی اس طرح حقوق العباد کے کئی معاملات کو جب ہم سامنے دیکھتے ہیں تو اس میں کئی ایسی صورتیں نظر آتی ہیں کہ اگر ایک بندہ حق تلفی کر رہا ہے تو دوسرا اس سے بڑھ کر کرنے لگ جاتا ہے۔ صحیح، تو اگر وہ غلطی کر رہا ہے اور ہم بھی وہی غلطی کرنے لگ جائیں تو پھر ہم میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ اگر وہ جو ہے وہ زیادتی کر رہا تھا تو میں نے بھی تو پھر اس کے گھر پہ جا کے اگر گالیاں دیں یا شور شرابہ کیا تو میں نے بھی تو زیادتی کر دی۔ صحیح بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بھی ایسی صورت ہو تو اس کو احسن انداز سے جو ہے وہ کریں، اور پھر ایسی صورت میں بسا اوقات جو ہے وہ واقعی جب سامنے والے کی صورتحال جو ہے وہ تنگ دست ہوتی ہے تو پھر محلے والے بھی اسی کو جو ہے وہ تان و تشنیع کرتے ہیں، اپنے حلقہ احباب میں وہ کافی اپنے حلقہ احباب کے اندر ہو جاتا ہے کہ یار تمہیں تو چاہیے کہ تم اسے جو ہے وہ نرمی کرو، ویسے تو تم دین کی بڑی باتیں کرتے ہو اور یہاں پہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ تم بھلائی نہیں کر رہے، تو یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم تقاضا بھی کریں تو تقاضا کرنے میں بھی ہمیں احسن انداز جو ہے وہ اپنانا چاہیے، اور اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ یہ نرمی نہیں کر رہا، یہ غلطی پر ہے، تو کم از کم جس نے دینا ہے وہ جو ہے وہ اپنا وہ رویہ اختیار کرے، کیونکہ وہ پریشان ہوتا ہے، پریشانی کے عالم کے اندر وہ بھی آگے سے بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو دونوں طرف جو ہے وہ حقوق العباد کی پاسداری کرتے ہوئے ایک رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور حتی الامکان جو ہے وہ چونکہ زبان کی عمومی طور پہ اس معاملات میں بات ہوتی ہے کہ یار آپ نے زبان یہ دی تھی جی، تو اگر آپ کو جو ہے وہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرض اگر آپ کو 30 تاریخ کو جو ہے وہ واپس کرنا ہے تو آپ اگلی 5 کا وقت اس سے پہلے ہی لے لیں، صحیح، احتیاطاً، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کو اگر 1-2 دن آگے پیچھے بھی ہو تو آپ کا وقت پر ہی قرض جائے، آپ اس کو 5 کے بجائے 3 تاریخ کو قرض دے دیں، 30 کو دے دیں تو وہ خوش ہو جائے، صحیح ہے، اور آپس میں ناچاکی بھی نہیں ہوگی۔ ورنہ عمومی طور پہ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے قرض، اور یہ بڑے قرض نہیں، چھوٹے قرضوں کے اندر بھی آپس میں دوستوں میں ناچاکی ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں ناچاکی ہو جاتی ہے، خواتین میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان معاملات میں ناچاکیاں بڑھی آتی ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، آپس میں لین دین کرتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کا احساس بھی رکھنا چاہیے، خیال بھی رکھنا چاہیے، اور اپنی کیوں ہی باتوں کو، وعدوں کی پاسداری بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک جی، اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عالم ہے، پشاور سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں اگر بندہ کتا پالتا ہے، جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن ایک کتا پالتا ہے، تو کیا وہ، کچھ لوگوں سے یہ سنا ہے کہ گھر میں فرشتے نہیں آتے، کتا گھر پہ ہو، تو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عدیل اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتا اہل سنت میں یہ میرا سوال ہے، یہ ارشاد فرمائیں کہ کسی مریض کو نالی پیشاب والی لگی ہو تو اس سے نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اگلی کال۔ جی، میرا نام شیخ حسین ہے اور میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ گاڑیوں کی یا انسان کی انشورنس کروائی سکتی ہے یا حرام ہے؟ جی، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی، مزید۔ میرا نام ذوالفقار علی ہے، مجھے فرض نماز کے بارے میں پوچھنا ہے، تو دوسری جو 2 رکعتیں ہیں اس میں الحمد شریف پڑھنا ہے یا دوسری صورت پڑھنی ہے، صورت اخلاص یا دوسری؟ انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں۔ عالم بھائی تھے ہمارے پشاور سے، کتا پالنا گھر میں کیا حکم ہے؟ ان تک یہ بات پہنچی ہے کہ فرشتے نہیں آتے؟ بالکل یہ بات درست پہنچی ہے، بخاری و مسلم کی احادیث اور دیگر بڑی بڑی احادیث جو ہے وہ طیبہ کی جو کتابیں ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک موجود ہے کہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو۔ صحیح۔ تو کتا جو ہے وہ پالنا مسلمانوں کے اندر تو جو ہے وہ ابتدا سے رائج نہیں تھا، اگر مسلمانوں میں کہیں رائج بھی ہے تو وہ گھر کی حفاظت کے لیے یا جو ہے وہ باغ وغیرہ کی، کھیت وغیرہ کی حفاظت وغیرہ کے لیے جو ہے وہ پالنا
جو ہے وہ ملتا ہے کتابوں کے اندر، تاریخ کے اندر. یہ جو ہے وہ غیر مسلموں کا ایک جو ہے وہ ایک شعار سا ہے کہ انہیں جو ہے وہ کتے سے بڑی محبت ہے اور یہ کتا پالتے ہیں. اور مسلمان جس طرح جو ہے وہ دیگر فیشن کے اندر جو ہے وہ اندھا دھن جو ہے وہ پیچھے چلے جا رہا ہے غیر مسلم کے اور اپنی اسلامی اقدار اور ثقافت کو پس پش ڈالتا چلا جا رہا ہے، وہاں بھی مسلمان جو ہے وہ یہاں بھی جو ہے وہ یہی کرتا نظر آ رہا ہے. تو مسلمان کو ہرگز جو ہے وہ اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے اور اس کو یہ بات زیب بھی نہیں دیتی کہ وہ جو ہے وہ کتے کو پالے، کیونکہ ایک تو یہ ناپاک جانور ہے، اس کا تھوک ناپاک ہے، اگر کپڑوں پہ تھوک لگ جاتا ہے تو آپ کے کپڑے کو ناپاک کر دیتا ہے. اور عموماً جو لوگ پالتے ہیں تو وہ پھر کہاں ان چیزوں سے بچتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ اس کا منہ بھی جو ہے وہ آپ کے کپڑوں کے ساتھ آ کر مل رہا ہوتا ہے اور دیگر سارے معاملات ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے بچنا مسلمان پر لازم ہے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو شخص بلا وجہ شرعی جو بعض صورت اجازت کی دی ہیں پالنے کی کہ گھر کی حفاظت کے لیے پال رہا ہے یا جو ہے وہ کھیت کی حفاظت کے لیے پال رہا ہے، اس کے علاوہ اگر پالے گا تو اس صورت کے اندر اس کے نیک اعمال جو ہے وہ روز کم ہوتے چلے جائیں گے. تو اس کی نیکیاں جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائیں گی اسے کتا پالنے کی وجہ سے، اور روز آنا کی بنیاد پر کم ہوں گی. تو ہم پہلے تو نیکیاں کماتے ہی کتنی ہیں یہی دیکھ لیں کہ دن میں پورے دن میں ہم نے کتنی نیکیاں کمائی. اب اس میں سے جو کمائی ہیں اس میں سے بھی اگر چلی جائیں تو پھر پیچھے ہمارے پاس کیا بچے. تو ہرگز جو ہے وہ مسلمانوں کو اس طرح کے کوئی بھی شعار یا اس طرح کے جو ہے فیشن نہیں اپنانے چاہیے جو کہ اسلامی ثقافت، اسلامی اقدار، اسلامی احکام سے جو ہے وہ متصادم ہوں. اور جو یہ کتا پالنے کا جیسے کہا کہ جو ہے وہ گھر کی حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں، تو اس میں بھی سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ دیکھ لے، سوچ لے کہ واقعی گھر میں کتا پالنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. صحیح، گھر کے ارد گرد کے سارے گھر جو ہے وہ کتا نہیں پال لے، اس کو ہی اپنے گھر کی حفاظت کی پڑی ہوئی ہے، بکیا کو حفاظت کی نہیں پڑی ہوئی، وہاں کتے کی حاجت نہیں ہے. تو اپنے دل سے پوچھ لے کیا واقعی میں حفاظت کے لیے پال رہا ہوں یا اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے پال رہا ہوں. تو اگر کہیں بھی اس طرح کا اس کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں جو شوق کے لیے نہیں پالے گا نا، واقعی حفاظت کے لیے پائے گا تو اس کا انداز بھی پھر کتوں سے جو ہے نا وہ ایک نارمل ہی ہوگا. یعنی وہ ہے ٹھیک ہے جانور ہے، بندہ ہوا ہے اپنی جگہ پہ، دانے پانی کا تو خیال رکھا جائے گا. اسلام تو اس کا ہر بات میں حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی جاندار ہے تو اس کو بالکل دانہ پانی کا اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے، تکلیف و ایذا نہ دیا. لیکن یہ کہ اس کو بیٹھ کر پیار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گھوم رہے پھر رہے ہیں اور اس کو بستر پہ بھی جو ہے وہ بٹھا رہے ہیں، تو یہ انداز ہرگز نہیں ہوگا. تو اپنے انداز سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آیا میرا جو ہے وہ اس سے صرف ضرورت کی حد تک جو ہے میں نے اسے رکھا ہوا ہے یا میں جو ہے وہ شوقیہ طور کے اوپر ایسی چیزیں جو ہے وہ رکھ رہا ہوں. تو اگر شوقیہ طور پہ رکھ رہے ہیں تو نیکیوں میں کمی الگ ہے، روزانہ گناہگار جو ہے وہ الگ ہو رہے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے، اور یہ خود ہمیں اپنے بڑوں میں بھی اور اپنے بچوں میں بھی، بچوں کو بھی جو ہے وہ چونکہ کلچر کے اعتبار سے یا جو چیزیں ہم بچوں کو دکھاتے ہیں یا جس معاشرے میں پلاتے ہیں بچوں کو بڑھاتے ہیں اس کے اندر جب ہم یہ دیکھتے ہیں خاص طور پہ بیرون ممالک کے اندر، تو وہ بچوں میں ایک فطری طور پہ جو ہے وہ بچپن سے جو ہے وہ آپ بعض بچوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کے بچے لے کے کتے کے جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں شروع سے مسلمانوں کو اس چیز سے اپنے بچوں کو نفرت دلانی چاہیے کہ نہیں یہ جو ہے ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس تو گندا ہے، اس سے تو ہمیں بچنا چاہیے. تو ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں سے بالکل مکمل طور پہ دور رہنا چاہیے. تو جب ہم شروع سے بچوں میں شعور بیدار کریں گے تو بچے کو ابتدا سے یہ بات پتہ ہوگی کہ یہ نجس جانور ہے، یہ جو ہے وہ مسلمان کے کام کا جو ہے وہ نہیں ہے، مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے. تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. عدیل بھائی تھے ہمارے مرکز الاولیاء سے، یورین بیگ جو ہوتا ہے پیشاب کی نالی وغیرہ لگانی، تو اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کیا یورین بیگ جو ہے وہ جس شخص کو لگا ہوا ہوتا ہے تو چونکہ مسلسل جو ہے وہ پیشاب کے قطرے جو ہے وہ اس کے اندر آتے رہتے ہیں اور کب آ رہے ہیں کب نہیں آ رہے اس بیچارے کو معلوم بھی نہیں چل پاتا. تو اس صورت میں ایسا شخص جو ہے وہ معذور شرعی کہلاتا ہے، شرعی اعتبار سے معذور کہلاتا ہے. صحیح. معذور شرعی وہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کے آخر تک اس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہے جو اس کا وضو توڑ دیتا ہے. صحیح. اور وہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس وجہ کی وجہ سے اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. صحیح ہے. تو اب عام آزار ہیں جیسے کسی کا خون نکل رہا ہے مثال کے طور پہ، یا پیشاب کے قطروں کا مرض ہے اسے اس سے ہٹ کر یورین بیگ سے ہٹ کے، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اول تا انتہا، وقت کے شروع ہونے سے لے کے، اور وقت شروع کب اذان سے نہیں، وقت تو اذان سے بھی پہلے کافی شروع ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں اذانیں بعد میں دی جاتی ہیں. تو جو وقت نقشہ ہے نماز کا
اوقات نماز کا، اس میں دیکھ لیں کب وقت شروع ہو رہا ہے. مثلا ظہر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، 12 بج کے کتنے منٹ پہ شروع ہو رہا ہے، اور عصر کا وقت کتنے بج کے کتنے منٹ پہ شروع ہو رہا ہے. تو اب یہ مکمل ظہر کا وقت درمیان کا ہے. اس وقت میں ابتدا سے انتہا تک وہ اس بات کی کوشش کرے کہ میرا یہ عذر رک جائے اور میں نماز پڑھ. وہ کوشش کرتا رہتا ہے لیکن اس کا وہ عذر نہیں رکتا، بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اب آخر وقت کے اندر اسے شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ آپ اسی عذر کی حالت میں نماز ادا کر لیں. پھر آئندہ وقتوں میں اگر ایک مرتبہ بھی اس کا وہ عذر پایا جائے گا تو وہ شرعی معذور ہوگا. اب جو شخص شرعی معذور ہو گیا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت جب ختم ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد وضو کرے، اور اگلی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک اس درمیان میں وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے. جو عذر اسے لاحق ہے اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. مثلا خون نکل رہا ہے کسی کا، اس کی وجہ سے وہ معذور بن گیا، تو اب خون نکلتا رہے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن خون کے علاوہ پیشاب کے قطرے نکل گئے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. جب وقت ختم ہو جائے گا تو اس کا وضو بھی چلا جائے گا. اب جو ہے وہ اسے اگلے وقت کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا. اور چونکہ یورین بیگ والے کا تو مسلسل ہی جو ہے وہ اس کا معلوم ہوتا ہے، تو یہ جو ہے وہ معذور شرعی جو ہے وہ قرار پاتا ہے. تو یہ بھی یہ کرے کہ ایک وقت کے اندر وضو کر لے اور اس وقت کے اندر جتنی نمازیں چاہے پڑھتا رہے. اس پیشاب کے قطرے یورین بیگ میں جانے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ نئے وقت کے لیے اسے دوسرا نیا وضو کرنا ہوگا. مزید تفصیل اس کی نماز کے احکام میں نماز کے احکام میں دیکھ لیں، اور خاص ان کی کوئی اور مزید صورت ہو تو اس سے متعلق دارالفتہ میں آ کے جو ہے وہ بالمشافہ ملاقات فرما لیں. ٹھیک. انشورنس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیا ہے اس کا؟ آج کل بہت ہے. انشورنس جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے کہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے. جو سود اور جوئے کا مجموعہ اس طرح ہے کہ عمومی طور پہ جب لوگوں کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے تو ان کا اگلا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب وہ تو کاروبار کے اندر لگاتے ہیں. تو دیکھیں کاروبار ہمیشہ جو ہے وہ نفع نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور نقصان سے مراد جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کیپٹل میں بھی نقصان واقع ہو سکتا ہے. عمومی طور پہ جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو نہیں نقصان تو وہ دے رہے ہیں، ایک مہینے جو ہے وہ اگر 1000 روپے دیے تو اگلے مہینے 900 روپے دیں گے، نقصان ہوا ہے. تو یہ پروفٹ میں تو نقصان ہے لیکن اصل نقصان نہیں ہے، اصل رقم میں نہیں. وہ کہ نقصان ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نقصان ہوتا نہیں ہے لیکن شرعی اعتبار سے قاعدہ تو بنے گا نا کہ بھئی اگر نقصان ہوا کبھی کسی کمپنی کو جس نے انشورنس کی پالیسی آپ کو دی، اگر اسے نقصان ہوا اور نقصان اتنا بڑا کہ سرمایہ تک چلا گیا، کیپٹل تک چلا گیا، تو اس صورت کے اندر وہ آپ کو فون کر کے کہہ دے کہ جناب آپ نے جو پیسے جمع کرائے تھے وہ ختم ہو گئے. تو جو کمپنی بھی یہ اعلان کر دے گی تو اس کے پاس کوئی بھی پیسے نہیں جمع کرائے گا. تو یہ جو رقم جو آپ کی رقم جمع شدہ ہے کمپنی کے پاس، کمپنی آپ کو وہ رقم پوری کی پوری واپس کرنے کی پابند ہے. اور لوگ اسی وجہ سے کمپنی کو پیسے دیتے ہیں. تو جب پوری کی پوری وہ رقم کی ادائیگی واپسی ہے تو یہ قرض ہے شرعی اعتبار سے، اور قرض کے اوپر جو بھی نفع ملے وہ سود ہے. حدیث مبارک میں کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. اللہ. تو یہ تو لائف انشورنس کے اعتبار سے جو ہے وہ یہ سود ہے. اور جوا جو کہ عام جو ہے وہ جنرل انشورنس کے اندر ہوتا ہے، گاڑیوں وغیرہ کے انشورنس کے اندر ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ کہ اب 1 سال کی انشورنس ہے، اگر آپ کی گاڑی کو نقصان ہوا تو کمپنی بھرے گی، لیکن اگر نقصان نہیں ہوتا تو وہ آپ کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. وہ جوئے کی طرح جو ہے وہ آپ کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں. البتہ یہاں ایک بات یہ یاد رہے کہ بعض ممالک کے اندر جو ہے وہ انشورنس جبری ہوتی ہے، ٹیکس کے طور پہ نافذ ہوتی ہے، اس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو جہاں پر جبری ٹیکس کے طور پر نافذ ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ اجازت ہی نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ انشورنس کروانے والا گناہگار نہیں ہوگا. لیکن اس سے جو نفع اس کو ملے گا کسی بھی حوالے سے ملتا ہے تو وہ نفع، اس کے نفع کی جو ہے پھر وہ چند صورتیں بن جاتی ہیں کہ وہ کس کمپنی سے کرایا ہے، مسلم کمپنی ہے، غیر مسلم کمپنی ہے، اس میں تفصیل آئے گی ساری. ذوالفقار بھائی تھے ہمارے، فرض نماز کی جو ابتدائی 2 رکعت ہیں اس میں شاید قرات کا ہی ان کو مسئلہ تھا، اس حوالے سے. فرض نماز کی دیکھیں ابتدائی جو 2 رکعتیں ہیں ان کے اندر قرات فرض ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت یا 3 آیتیں ملانا یہ واجب ہے. صحیح. اگر سورہ فاتحہ چھوڑ دی بھول کر تو بھی سجدہ سہو لازم ہوگا کہ واجب چھوٹ گیا. سورتیں چھوڑ دیں، آیتیں چھوڑ دیں ملانا تو بھی سجدہ سہو لازم ہوگا. لیکن سورہ فرضوں کی آخری جو 2 رکعتیں ہیں
ان میں تلاوت کرنا فرض نہیں ہے، صحیح، سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے۔ صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے آخری فرض کی 2 رکعتوں کے اندر، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا رہتا ہے، یا 3 بار سبحان اللہ کہہ لیتا ہے، یا دیگر کوئی تسبیح ذکر و اذکار کر لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی کہ آخری فرضوں کی 2 رکعت کے اندر یہ لازم نہیں ہے قرات کرنا۔ لیکن یہ صرف فرضوں کا حکم ہے، وطر ہے، واجب ہے، اسی طرح سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہیں، 4 رکعت والی ہیں، ان کی تمام رکعت نوافل ہیں، ان کی تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے، ان کی تمام رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے۔ ٹھیک، ذوالفقار بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا۔ مزید معلومات کے لیے نماز کے احکام بحر شریعت کا مطالعہ کیجیے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حامد رضا اتاری سردار آباد سے کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر ایک محلے میں 2 یا 3 اذانیں ہوتے ہیں تو کیا ہر اذان کا جواب دینا ضروری ہوگا؟ اور مدنی چینل اگر چل رہا ہے تو کیا ہر اذان کے لیے مدنی چینل کو بند کیا جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد یونس اتاری ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسپورٹس کی دکان بنانا کیسا ہے، اس کے بارے میں بس پوری ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محلے میں سے جو اذانوں کی آوازیں آتی ہیں تو اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ اہل سنت کی مسجد کی جو اذان جو ہے وہ ایک آ رہی ہے، اس میں سے مختلف آ رہی ہیں، تو ان میں سے جو آپ کو باقاعدہ مکمل طور پہ سمجھ آ رہی ہے تو اس کا جو ہے وہ جواب دے دیں۔ بقیہ ہر جو ہے وہ اذان کا جواب دینا یہ آپ پر لازم و ضروری نہیں ہے، لیکن ایک ہے جواب دینا اور ایک یہ ہے کہ اذان کے احترام کے اندر جو ہے وہ خاموشی اختیار کرنا۔ تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، فرض و واجب یا لازم نہیں ہے، لیکن چونکہ جب اذان ہوتی ہے تو ایک اذان کا جو بھی ایک وقفہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ زیادہ سے زیادہ، اس کے اندر تقریباً ساری اذانیں ختم ہو جاتی ہیں، تو اب اس میں اگر آپ ایک اذان کا جواب دے کے باتیں شروع کر دیں گے تو دوسرے لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے کہ بھائی اذان ہو رہی ہے، آپ تو چپ کریں۔ اب آپ کہیں میں نے ایک کا جواب دے دیا تو ایک تو یہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا آپ کتنوں کو یہ جواب دیں گے، تو خاموش تو رہنا چاہیے اذان کے ادب میں۔ اور اسی طرح مدنی چینل بھی جو ہے وہ اذان کے دوران کے اندر جو ہے وہ بند کرنا چاہیے، اگرچہ آپ ایک اذان کا جواب دے لیں، لیکن چونکہ وہی کہ ادب و احترام ہے اور دیگر احباب جو کہ موجود ہیں ان کو اس بات سے بھی بچانا ہے کہ کہیں وہ آپ کے بارے میں بدگمانی نہ کریں کہ یار اذان ہو رہی ہے اور یہ جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں یا یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے اذان کے ادب و احترام میں خاموش رہنا چاہیے مکمل جتنی بھی اذانیں ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ حامد بھائی جو سردار آباد سے ہمارے کالر تھے، گزارش ہے کہ نماز کے احکام میں 12 رسالے ہیں، اس میں ایک فیضان اذان رسالہ بھی ہے، اس کا اگر آپ مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ مزید معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ یونس بھائی تھے ہمارے، اسپورٹس کی دکان کھولنا کیسا، کھیلوں کا سامان اس طرح کا؟ دیکھیں، آلات لہو و لعب خاص طور پہ وہ آلات جن کا کھیل ہی جو ہے وہ ناجائز اور گناہ ہے، صحیح، تو ان کی تو خرید و فروخت کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے، اور بعض جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جن کا کھیل جو ہے ناجائز و گناہ کے زمرے میں نہیں آتا تو ان کی اجازت ہوگی۔ لیکن اب یہ کہ جو اسپورٹس کی دکان کھولتا ہے تو وہ تو پھر سب کچھ ہی جو ہے وہ جب ایک مارکیٹ کے اندر بیٹھا ہے تو میں یہ چیز بیچوں یہ چیز نہ بیچوں، تو اس طرح کی جو ہے وہ درجہ بندی نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ کہ ان کی اسپورٹس کی دکان کس حوالے سے ہے، یہ کس چیز کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں، مکمل اپنی وضاحت کہ میں یہ چیزیں بیچنا چاہتا ہوں اور ان میں سے کس کی مجھے اجازت ہے یا کس کی نہیں ہے، تو اس کے لیے دارالفتہ جو ہے وہ تشریف لے آئیں، بالمشافہ ملاقات کر کے اس کے اندر جو ہے وہ بتا دیں اور پوچھ لیں کہ اس میں کیا حکم ہے۔ اب اگر اس میں کسی کی اجازت ہوگی تو بتا دی جائے گی، نہیں ہوگی تو پھر یہ کوئی دوسرا جو ہے وہ جائز ذریعہ رزق حلال جو ہے وہ تلاش کریں۔ ٹھیک، الحمدللہ عز و جل آج کے سلسلے میں بڑی اہم معلومات ہمیں مختلف عنوانات کے حوالے سے ملی، تو جو ناظرین ہمارے شریک سلسلہ ہیں
जिन्होंने अहम मदनी फूल तहरीर किए होंगे। इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा हासिल आपको हुआ भी है और आइंदा भी होगा। तो सिलसिले का वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है। हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमारा ये सिलसिला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।